واپس آنے کا شکریہ. آج ہم بات کر رہے ہیں بے حس یاداشت کے حوالے سے, اور شاید آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں, مگر اتنا بتاتی چلوں کہ اس سال 2008 کا آخری دن ہے, اور اس سال کے اندر 81 یعنی 81 بوم بلاسٹ اور سوئسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں, اور اوور 2000 people have been injured and approximately around 600 casualties, اور یہ تو بس ریکارڈڈ نمبرز ہیں the nation سے جو ملے. کوئٹہ نے میکسیمم بلاسٹ ایکسپیرینس کیے 2008 میں, 18 بوم بلاسٹ اور سوئسائڈ سٹرائکس. پشاور 8, لاہور میں 7, اسلام آباد میں 6, کراچی میں 4, کوہاٹ اور سوات میں 3, راولپنڈی اور بنو میں 2, اور وزیرستان کی ایجنسی میں 1, and many other cities ہم جن کی ابھی بات بھی نہیں کر رہے, چھوٹے چھوٹے علاقے اور جگہیں. ہمارے ساتھ ابھی عادل شاہ صاحب سعودی عربیہ سے موجود ہیں. السلام علیکم عادل صاحب, فرمائیے. عادل شاہ صاحب السلام علیکم, فرمائیے. کال ڈراپ ہو گئی انفارچونیٹلی. جی میں اسلام آباد اسٹوڈیوز کی جانب آتی ہوں. آپ مجھے بتا رہی تھی, میں آپ سے یہی پوچھی تھی اس حوالے سے, یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ ٹو می, کہ انٹرنلائز نہیں کر پائے. اصل میں ستم ظریفی یہ ہے, مجھے 16 دسمبر سن 71 یاد ہے. ہم لوگ باہر نکلے کہ مل کے بیٹھ کے روئیں, اور ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پہ کھڑے لوگ آئس کریم کھا رہے تھے, ہنس رہے تھے, جبکہ گاڑیوں میں جو فوجی گزر رہے تھے وہ رو رہے تھے اور ہم رو رہے تھے. تو پاکستان کی قوم کو بے حسی جو ہے, وہ اتنے بڑے حادثے پہ وہ آئس کریم کھانے والے لوگ مجھے آج تک نہیں بھولتے. جب ڈاکٹر طاہر نے کہا کہ اس پہ ہم نے کیا لکھا, اور ایڈورڈ سعید کا انہوں نے حوالہ دیا, یہاں ایک شخص ہوتا تھا بہت بڑا ہسٹورین اقبال احمد, انہوں نے اس واقعے پہ بہت کچھ لکھا. اس کے بعد ڈاکٹر مبارک علی نے بھی لکھا. جو چیز میں کہہ رہی ہوں ناول عبداللہ حسین نے لکھا, اس کے حوالے سے ام عمارہ نے اور مسعود اشر نے کہانیاں لکھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پروگرام میں لوگوں نے پوچھا کہ آگ کا دریا کس نے لکھا ہے اور آگ کے دریا میں کیا ہے, تو ایک بھی بچہ جو سب پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ تھے جواب نہیں دے پایا کہ آگ کا دریا میں کیا ہے اور لکھنے والا کون ہے. ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج نہیں رہا, ہم نیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور برگر کھاتے ہیں. ہمیں اپنی مائوں اور بچوں کو دونوں کو سمجھانا پڑے گا, باپوں کو تو بالکل ہی سمجھانا پڑے گا, کیونکہ وہ خود کو اپنی کو الگ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہوتا ہے. میں 2008 میں تم نے اتنی ساری ٹریجڈیز گنوائی, میں تھوڑی سی خوشیاں بھی گنوانا چاہتی ہوں. الحمدللہ پلیز, یہ میں تو نہیں آج کر پاؤں گی, مگر آپ ہی کر دیجئے پلیز. 2008 میں پہلی دفعہ 11 سال بعد اس ملک میں انتخابات ہوئے, اور وہ زخم جو بے نظیر کا ہے اس کو بھی میں 2008 تک لے کے آؤں گی, کیونکہ وہ ابھی تک ہرا ہے. لیکن اس ملک میں صرف جمہوریت کی وجہ سے ایک عامر کو استعفیٰ دینا پڑا, اور اس ملک میں جمہوریت آئی ہے, ابھی آئی ہے, اس نے ابھی کوئی اپنی شاندار کارکردگی نہیں دکھائی. لیکن قدم جمانے دو, اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر اگر چلیں گے تو یہ جمہوریت بھی چلے گی, ورنہ جیسے عامروں سے نجات حاصل کی ہے اس طرح ہم دوسرے لوگوں سے بھی نجات حاصل کرنا جانتے ہیں. بے شک, تھینک یو ویری مچ. عظمیٰ صاحبہ کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم عظمیٰ, فرمائیے. عظمیٰ السلام علیکم, فرمائیے. مہر, آپ کے ٹاپک تو بہت اچھے ہوتے ہیں, ہولڈ آن پلیز, آپ کے ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں. آج کا ٹاپک تو سب سے ہی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 27 دسمبر کو بے نظیر والا واقعہ ہوا تھا, اس وقت میں لاہور میں تھی. میں لاہور سے واپس آئی ہوں, تو ہم لوگ چونکہ میں اکیلی رہتی ہوں تو کھانا کے لیے ہم لوگ باربیکیو ٹو نائٹ. وہاں اتنا رش تھا کہ کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا تھا. چلو میرے لیے تو اس وقت پاسبل نہیں تھا کہ میں آتے ساتھ ہی کھانا بناتی یا کرتی, مجھے جانا پڑا. بٹ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اتنا رش کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ یہ بتائیں, لگتا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ یہاں ہوا ہے. کراچی کے عوام واقعی, کراچی کیا مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں اب یہ ہو گیا ہے کہ بلاسٹ ہوتا ہے, چھوٹے بعد لوگ بالکل وہ نارمل لائف, کسی کو کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا اور کسی کو کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے عظمیٰ, آپ کی بات اتنی درست ہے, یہی وہ چیز ہے which is the worst, سب سے زیادہ ڈرانے والی یہ بات ہے کہ جب آپ نمب ہو جاؤ, آپ اس کو ایک حقیقت اور ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کر لو. نہیں آپ مہر مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ یہ دیکھیں پارک ٹاور میں آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے. کسی کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ پاکستان کا یہ حال ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے کسی وقت بھی.
اب یہ جنگ کا جو ٹینشن ہے اس کے باوجود آپ دیکھو سمندر لوگوں سے بھرا ہوا ہے. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں اور کیا ہمارے ملک کے ساتھ اس وقت کیا ہونے والا ہے. مگر یو نو آئی اگری ود یو, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, آئی اگری ود یو. مگر اگین میں کش صاحبہ آپ سے پوچھوں گی اور ڈاکٹر طاہر آپ سے بھی پوچھوں گی کہ دیکھیں زندگی کا ایک تسلسل اور زندگی کے چلنی ہوتی ہے, روانگی رہتی ہے اس کے اندر. ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھر بیٹھ جاؤ یا بیٹھ کے رو یا بیٹھ کے یو نو بہت زیادہ ایک انٹروسپیکشن بھی کرو کہ بھئی میری کیا اس پورے میکرو لیول کے اندر میری کیا حیثیت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. بٹ دا کویسچن از, سائنس نے ہمیں پروو کیا ہے کہ ایک انسان کی یادداشت 6 دن تک لاسٹ کرتی ہے. اگر میں آپ دونوں سے پوچھوں کہ 6 دن پہلے شام کو 4 بجے آپ لوگ کیا کر رہے تھے تو آپ لوگ نہیں بتا سکیں گے مجھے, بیکاز نہیں یاد رہتا. دس از پرووڈ بائی سائنس کہ ہماری میموری انسان کی 6 دن محض لاسٹ کرتی ہے. مگر ایک چیز ہوتی ہے سلیکٹیو میموری, جدھر آپ چوز کر سکتے ہو کہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اور کیا بھلانا ہے. اس حوالے سے آپ دونوں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو عثما بی بی نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ وہ خود کو بری ذمہ کر رہی ہے کہ وہ باربیکیو ٹو نائٹ چلی گئی. جس طرح وہ مجبوری سے باربیکیو ٹو نائٹ گئی تھی, اس طرح باقی بھی اپنے آپ کو مجبوری کے عالم میں کہہ سکتے ہیں. ہم انفرادی ذمہ داری کو اجتماعی ذمہ داری میں منتقل کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہم محرم کے دن میں ہی نہیں سوگ مناتے اور تعزیہ نکالتے, ہم اپنے اپنے ذہنوں کا تعزیہ روز نکالتے رہتے ہیں. روز ہم اپنے آپ کے ساتھ گریہ جاری کرتے رہتے ہیں. یہ چھوڑنا پڑے گا, اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا پڑے گا. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے جہاں ناانصافی ہو رہی ہو اس پہ جب تک قدم نہیں اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی جی ڈاکٹر صاحب. اس میں دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ جو رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ میں پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوتی. اور یہ جو بے حسی کی آپ بات کر رہی ہیں یا اریجر ان ہسٹری کی بات کر رہی ہیں کہ کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, کچھ جو اپنی مرضی کی ہوتی ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. تو اس میں پولیٹیکل موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہاں جو اسٹیٹ سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا سینٹرلائزڈ ہے کہ اٹس ناٹ آل انکلوسیو انفارچونیٹلی, کہ اس میں سب سے پہلے تو کنسنسس کی ضرورت ہے. کنسنسس میں وزیرستان کو بھی آپ شامل کریں, آپ سندھ کو بھی شامل کریں, سارے صوبوں کو شامل کریں, بلوچستان کو بھی, ہر مکتبہ فکر کا آدمی اس میں شامل ہو. یہاں یہ ایک ابتدائی قدم ہو سکتا ہے. تب نیشن بلڈنگ کا پروسیس تب سٹارٹ ہوگا. ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا یہ قومی المیہ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن کوئی بھی چیز قومی تب ہوتی ہے جب اس میں تمام جو all dimensions, everyone, status of society, وہ status of society, sub stratum even, وہ اس میں شامل ہوں جب, اور تب جا کے تو اور ان کو ساتھ لے کے, ان کو کانفیڈنس میں لے کے, تو تب اور جو بھی آپ کی پبلک پالیسی ہو اس میں ان ساروں کی ول ریفلیکٹ کرے, تبھی جنرل ول بنتی. قطع کلامی معاف. میں انور سعید صاحب کی کال ہے سعودی عربیہ سے, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر میں نے بھی آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. جی انور صاحب فرمائیے. ہاں میڈم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے لحاظ سے جو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے, میں ایکسپلین کروں اس سچویشن کو. ذرا سا جلدی کر دیجیے پلیز. ہاں سچویشن یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ کس طریقے, مطلب ہے ابھی فلسطین پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے درمیان, ہم کچھ کر پا ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے درمیان کچھ سوچیں ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں, انڈیویجولی ہمیں ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے. اس کے لحاظ سے کوئی بھی مسلمان اچھے طریقے سے سوچ ہی نہیں سکتا کسی چیز کے بارے میں. اور اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائمنگ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ ٹائمنگ کر لیں پروگرام کے, وہ تو کم ہوتے ہیں. آج ہی میں اس پہ ایک انڈیا کے مسلمان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, تو 3-4 گھنٹے ہماری ڈسکشن ہوئی. مطلب ہے ہمیں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل رہی ہے اور ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. سب مسلمانوں میں کوئی بھی, اب اگر عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے, کوئی بھی چیز صحیح طریقے سے کسی ڈائریکشن میں نہیں چل رہی ہے. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو ایک دن ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. میں آپ کی بے حسی سمجھ سکتی ہوں, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ ہماری مطلب صفائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو جاگنا چاہیے, اس کی ضمیر کو جاگنا چاہیے. ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں رونا آتا ہے اس بات پہ, اس سچویشن پہ
ये गजा पे क्या हो रहा है, लेकिन किसी मुसलमान में अब सारे कारोबार कर रहे हैं, सारा बिजनेस। I understand exactly what you're saying. अनवर साहब, सऊदी अरेबिया से कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी केशा साहिबा जैसे इनने भी पॉइंट आउट किया, एक इंडियन मुस्लिम से बात हो रही थी, खुद ये सऊदी अरेबिया में है. द ग्लोबल डायस्पोरा फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड इज फार बियॉन्ड व्हाट वी रियलाइज. बस पाकिस्तान में ही मुसलमान पाकिस्तान तक महदूद नहीं है. एक ये बात हम रियलाइज नहीं करते. इसके साथ साथ इन्होंने मुझे एक बहुत कमाल आइडिया दिया है. मैं चाहती हूँ आज 2008 के आखिरी दिन पे, मैं आखिरी सेगमेंट में, नॉट राइट नाउ, आप दोनों से चाहूंगी कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के हर बंदा अपनी हैसियत में, एक फर्द क्या क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मेक कर सकता है कि आने वाले साल में उसने अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, अपने लिए और अपनी कौम के लिए, इन दोनों एस्पेक्ट से. बिकॉज जो मैं अभी कथा कलामी की मैंने माफी भी मांगी थी डॉक्टर साहब से, नाहिद साहबा, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स. मैं बहुत बहुत ज्यादा तंग आ गई हूं सुन के पीस, हार्मनी, अमन, ये रेटरिक लगने शुरू हो गया. ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये वो ज़मीर कैसे जागेगा जिस ज़मीर की हम बात करते रहते हैं. मगर माफ कीजिएगा, एक और कॉल है सऊदी अरेबिया से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. फरमाइए. मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ. समझ गए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. फरमाइए. अच्छी बात. अच्छा, ये आज जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो बहरान है ना जी, आपको मालूम है कि पिछले दिनों अमरीकी ये माइकल होल्डन पाकिस्तान तशरीफ लाए थे ना, तो पाकिस्तानी हुकाम ने उसको कबायली इलाकों में और स्वात में बाजोड़ और वहाँ पे जो ऑपरेशन है उसको महदूद करने से मुतालिक उसको बताया था कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत की मुमकिन हमने से जो सूरत हाल पैदा हुई है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम ये ऑपरेशन जारी रख सके. कहने का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरानों के असली चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम लोग ना, ये सिर्फ मगरब को और अमेरिका को खुश करने के लिए. एब्सोल्युटली, इस बात को भी हम हाईलाइट करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. मेरा पहला सवाल आप दोनों से, केशा साहिबा, आप मुझे बताइए कि कब ये रेटरिक कब खत्म होगा, किस तरह ये ज़मीर जागेगा? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात जो डॉक्टर ताहिर जैसे असातिज़ा की जिम्मेदारी आती है. ये लोग पढ़ाते हैं वो किताबें जिसमें कि जो डॉक्टर ताहिर ने खुद बड़ी अच्छी बात कही कि नफरतों के ज़ख़ीरे उसमें हैं, मोहब्बतों के और रसूलों के ज़ख़ीरे नहीं हैं. तो इन्हें तारीख को नए सिरे से पढ़ाना होगा, नए सिरे से लिखना होगा, और हमारे नौजवानों में ये शऊर बेदार करना होगा कि किसी के कंधों पे चढ़ के सिफारिश लेके नंबर नहीं बढ़वाने और पास नहीं होना और नौकरी नहीं हासिल करनी. लेकिन वो फिर कहेंगे कि जितने लोग मौजूद हैं वजारतों में वो तो अपने बंदों को मुलाजिम करवा रहे हैं, तो हम क्यों ना ये हक हासिल करें. तो बस बुनियादी बात जो 2009 में तुम्हें, मुझे, डॉक्टर ताहिर और तमाम सुनने वाले, चाहे सऊदी अरब में हो और चाहे बाजौड़ में हो, उनको ये ख्याल करना है कि हमें खुद पे एतमाद करते हुए मुनाफकत को दूर करना है और वो जिंदगी के उसूल बनाने हैं जहाँ पे कि लियाकत सबसे बड़ी अहमियत हो, कि आपके अंदर हिम्मत है और लियाकत है आपके अंदर, तो आप आगे बढ़ें. आप यकीन करें, जिस दिन हम रिश्वत लेना बंद कर देंगे तो सब कोई रिश्वत देने वाला होगा, तो कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा. बहुत बेहतर. इधर से मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ फॉर इंटरप्टिंग यू. वक्त हुआ चला है हमारी आखिरी ब्रेक का. इसके बाद आखिरी सेगमेंट में आके गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे, जिधर हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात करेंगे, जिधर हम बात करेंगे कि आप अपनी हैसियत में क्या क्या कर सकते हैं, और छोटी सी अमेंडमेंट्स करके व्हाट ह्यूज रिपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव वंस, यू कैन अचीव फॉर योर नेशन. हमारे साथ रहिएगा.